اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ التکویر کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ قرآن پاک کے 30 پارہ میں ہے، اس کا نمبر ہے 81 اور اس میں 29 آیات ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون یعنی کہ دیوانے نہیں ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو انہوں نے واقعی ہی آسمان کے کناروں پر ان کو دیکھا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے لیسن میں پڑھی تھیں۔ آج کے لیسن میں ہم کچھ اور باتیں پڑھیں گے، تو آئیے اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر 24 سے لے کر 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 24، وما ہوا علی الغیب بدنین، اور وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے۔ غیب سے مراد ہوتا ہے چھپی ہوئی چیزیں، ایسی باتیں جو نہ تو ہمیں نظر آتی ہیں اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں۔ دنین دعاد نون سے نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کنجوسی کرنا یا بخل کرنا، خاص طور پر کسی بہت اچھی چیز، کسی بہترین چیز کے بارے میں کنجوسی کرنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ غیب کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ان سین یا ہڈن چیزیں، وہ باتیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو جاننا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں، اور لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں۔ یہ ساری باتیں ہماری دنیا کی زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، اور ہماری آخرت کا تو سارا انحصار انہی باتوں پر ہے۔ ہماری آخرت تو ڈپینڈ ہی انہی باتوں پر کرتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کے بارے میں جانیں گے تو قیامت کی تیاری کریں گے اور اپنی آخرت کی زندگی کو بہترین بنائیں گے۔ تو یہ جو ساری غیب کی باتیں ہیں، ان میں سے بہت ساری باتیں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں؟ ان کو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے خود بتائیں، اور یہ ساری غیب کی باتیں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پتہ تھیں، اور یہ ایک معجزہ تھا ان کا، یہ ایک میریکل تھا ان کا، کہ وہ باتیں جو کسی کو بھی نہیں پتہ تھیں، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور کیونکہ یہ باتیں لوگوں کے لیے بہت ضروری تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں لوگوں کو بتانے میں ذرا بھی کنجوسی نہیں کی۔ انہوں نے کھول کھول کر ایک ایک بات لوگوں تک پہنچائی، اور بہت ڈیٹیل سے پہنچائی، تاکہ سب لوگ نیک عمل کر سکیں اور اپنی دنیا کو بھی اچھا بنا سکیں اور اپنی آخرت کو بہترین بنا سکیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ایک اچھائی تھی، بہت بڑا ایک عمل تھا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں لوگوں تک بہت زبردست طریقے سے پہنچائیں۔ اور جس طرح یہ معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح ایک اور معجزہ بھی تھا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ تھا قرآن پاک۔ قرآن پاک جو اتنی زبردست کتاب تھی کہ جو فوراً لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی، اور جو بھی اس کو پڑھتا تھا وہ اس پر ایمان لے آتا تھا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو یہ زبردست کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ایک بہترین کتاب تھی۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 میں بتا رہے ہیں کہ وہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یعنی یہ کسی شیطان کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور بہت زبردست کتاب ہے یہ۔ اور شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کو ایون سن بھی نہیں سکتا، اور اس کتاب کو شیطان سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو لے کر شیطان نازل نہیں ہوئے، اور نہ ہی یہ ان کا کام ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شیطان اس قرآن پاک کے قریب جا بھی نہیں سکتا۔
یہ زبردست ترین قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ تو آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط سب کچھ سمجھا دیا، یہ بتا دیا کہ گناہ کے کام کون سے اور ثواب کے کام کون سے، یہ بھی بتا دیا کہ کون سا راستہ جنت کو جاتا ہے اور کون سا راستہ دوزخ کو، تو پھر تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تم صحیح راستے کو چھوڑ کر، جنت کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کیوں ایسے عمل کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں؟ کیوں اپنے آپ کو جنت سے دور کر رہے ہو؟ تو پیارے بچوں، آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتوں کے بارے میں پتہ تھا اور انہوں نے ان کو بہت ڈیٹیل سے لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہ قرآن پاک جو اتنی زبردست کتاب ہے، یہ کسی شیطان کا قول نہیں، کسی شیطان کی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ تو اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمیں صحیح کو چننا چاہیے اور غلط سے دور رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ لیسن بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔